سر جس طرح شہر میں تجاوزات کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری ایک تو روڈز کے حوالے سے ہم دیکھیں جس طرح فلائی اوورز بنے، پہلے تھا کہ روڈز کھلے کر دیے گئے تھے، پھر اس کے بعد فلائی اوورز بنے تو روڈز اب ہمارے بہت چھوٹے ہو گئے. اس کے بعد جو سائڈ پہ جس طرح ریڈیوں کا بہت زیادہ رش ہم دیکھتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی اب ٹریفک ہمارے مسائل جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں. اس کے حوالے سے آپ لوگ جو ہیں کیا کر رہے ہیں؟ یہ ظاہر سی بات ہے کہ بڑا چیلنج بھی ہے کہ اس طرح کی ٹریفک کو کنٹرول کرنا، کیونکہ ہم بوسٹن روڈ پہ جائیں تو آپ کو زیادہ یہ چیزیں، گھنٹہ گھر والی سائڈ پہ جائیں، حسینہ گئی آپ کو وہاں پر بھی یہی چیزیں نظر آئیں گی. جو تجاوزات کی جو بات ہے، اس میں ہمارا ایک اپنا اینٹی ویگرنسی سیل ہے. ٹھیک ہے. اینٹی تجاوزات ویگرنسی سیل بنایا ہوا ہے. وہ پھر ایم ڈی اے اور میونسپل کارپوریشن، یہ ایک ٹرائکا ہے اور سی ٹی پی، یہ مل کر آپریشن لانچ کرتے ہیں اور مختلف روڈز پر یہ اپنا ایک تسلسل کے ساتھ جاری ہے معاملہ. لیکن اس میں ہم نے جو تاجر حضرات کا فورم ہے اس کو بھی آن بورڈ کیا کہ آپ لوگ اپنے دکانداروں سے یہ ان کو قائل کریں اور باقاعدہ کنوے کریں کہ لوگوں کا راستے کا جو حق ہے اس کو متاثر نہ ہونے دیں. باقی جو انفورسمنٹ ہے وہ کرتے رہتے ہیں، لیکن انفورسمنٹ سے زیادہ مؤثر جو چیز ہے وہ تاجر حضرات کا اپنا کوآپریشن ہے. ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، روہی ایٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا جی، اس کے ساتھ ساتھ سر آپ سے یہ بھی جانیں گے، جو ہم سگنلز کی بات کر لیں، جہاں پر چوک ہیں وہاں پر کافی سگنلز خراب بھی ہیں، ان کو بہتر کرنے کی بھی ضرورت ہے. اگر ہم 9 نمبر والی سائڈ پہ بات کریں تو وہاں پر سگنلز تو موجود ہیں لیکن اس طریقے سے اس پر امپلیمنٹ نہیں ہو سکا. کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں، جو ضلع ملتان میں ٹریفک سگنلز ہیں وہ ابھی جو فعال ہیں مکمل طور پر عیدگاہ چوک، جی بلکہ وہ ٹی چوک ہے عیدگاہ، اور اس کے علاوہ یہ نشان حیدر چوک ڈی اے جی آفس سے آگے چوک جو ہے، اور وہ جھیل والا چوک. جی. اس کے علاوہ آپ کا ایس پی چوک پہلا چوک تھا جس پہ کہ اشارہ لگا تھا. جی. اب ایس پی چوک ایک پرفیکٹ ایگزامپل ہے چوک کی، لیکن دن میں جو مصروفیات ہیں ہائی کورٹ سے متعلق معاملات کی، ان کی وجہ سے وہ پھر ایک سائڈ پہ ان کی پارکنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی ناگزیر ہے، انصاف بھی اس معاشرے کو چاہیے یہ. ٹھیک ہے، تو انصاف کے بغیر ہم قائم بھی نہیں رہ سکتا معاشرہ کوئی. تو اس حوالے سے جب آپ کو گو گرین مل جائے تو پھر کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. ابھی آپ دیکھیں کچہری چوک، اس میں وہاں پر فلائی اوور کے نیچے جو پارکنگ ہے، لیکن وہ بھی وہی ایک ایشو ہے کہ وہ جوڈیشل کمپلیکس کی وجہ سے جو معاملات ہیں اس حوالے سے پھر مطلب ہے ان کے ساتھ ہی چلنا پڑے گا اس معاشرے کو. ابھی ان کا ایک پارکنگ ٹاور بن رہا ہے جوڈیشل کمپلیکس میں، جب وہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو یہ رکاوٹ دور ہو جائے گی. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کچہری چوک سے ہم نے ٹریفک چلا دی اور آگے اس نیرو باٹل نیک کی وجہ سے پھر جب وہ گو گرین نہیں ملا تو پھر ٹریفک کا اشارہ کیا کرے گا وہاں پہ؟ تو ٹریفک کا اشارہ جب مل جائے تو پھر گو گرین ملنا چاہیے، اس کو پھر رواں رہنا چاہیے. لیکن ایسے ہی ہے جیسے آپ کی پوری باڈی میں جو دوران خون کا نظام ہے، اس میں کہیں ایک چھوٹا سا کلاٹ آ جائے تو پورا فلو ہی متاثر ہوتا ہے. بالکل. اس حوالے سے ٹریفک سگنلز کی نہ تو ٹائمنگ ایڈجسٹ کی جا سکی، ٹھیک ہے، اور ان کو سنڈے کو ہم چلاتے ہیں، ایوننگ میں چلاتے ہیں، پھر مارننگ ٹائمز میں آپ کے سامنے ہی ہے. کسی ایک چوک پہ جب ٹریفک کا فلو متاثر ہوتا ہے تو پھر آخر تک سب کو سفر کرنا پڑتا ہے. اور اس میں جتنا بڑا اس کا راؤنڈ اباؤٹ ہوگا کسی چوک کا، اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس راؤنڈ اباؤٹ پہ اگر ہم ٹریفک سگنلز جیسے 9 نمبر چنگی ہے اس کو آپریشنل کریں تو پھر راؤنڈ اباؤٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ٹریفک کا کیا والیوم ہے، وہ تعداد کتنی ہے وہیکلز کی. اور اس کے علاوہ جب لوگ لائن اور لین کے ڈسپلن کو فالو کریں گے تب بھی گزر سکتے ہیں. یہاں کی تو مثال یہ ہے اس سوسائٹی کی کہ جو یہ ریلوے پھاٹک ہے، اس پہ آپ جا کے دیکھیں کہ ایک سٹاپ لائن ادھر سے ایک ادھر سے ہے. اب انہوں نے کراس کرنا ہے، ٹھیک ہے، ہوتا کیا ہے کہ ایک سٹاپ لائن کو چھوڑ کر ان کے آنے والی لائن کو بھی روک کے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ ایک بلاکیٹ کریٹ کر لیتے ہیں. یہ سینس ٹریفک سگنل بھی ٹھیک ہے، ان کو ریگولیٹ کرنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں. میں پھر اسی بات پہ زور دوں گا کہ روڈ یوزرز کا جو شعور ہے وہ سب چیزوں پر فوقیت رکھتا ہے. تو یہاں جو ٹریفک کے جو سگنلز ہیں
ان کا انشاءاللہ یہ پارکنگ پلازا ان کا بن جائے گا چوک کچہری پہ جوڈیشل کمپلیکس میں. صحیح ہے. یہ پھر ورنہ آپ خود دیکھ لیں کسی ایک جگہ پہ اگر نظام متاثر ہو تو مثلا دماغ میں کلاٹ کہیں کلاٹ آ گیا بندہ کیسے وہ نظام چلے گا اس کا. صحیح. تو اس کلاٹیج کی وجہ سے. صحیح. ظاہر بات ہے اویئرنیس جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اگر ہم ٹریفک کے حوالے سے بات کریں کہ شہریوں کو بھی اپنی ذمہ داری کا پتہ ہونا چاہیے کس طرح اپنے ڈرائیو کرنا ہے. لیکن ٹریفک سگنلز اس کے باوجود آپریشن کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اس میں یہ ایک تھوڑا سا ویٹ چل رہا ہے. اور باقی ہم نے ابھی یہ جو عیدگاہ ٹی چوک ہے اس پہ ایک لین سسٹم متعارف کرایا ہے کہ جو 9 نمبر چنگی سے جانا چاہتے ہیں جانب رشید آباد چوک جو جانے والے ہیں ان کو الگ لین دے دی ہے مسلسل. وہ ٹریفک لائٹ ان کو ہرڈل نہیں کرتی. اور جنہوں نے مڑنا ہے اس سائڈ پہ جہاں ساؤتھ پنجاب کا جو سیکریٹریٹ ہے ایڈیشنل آئی جی پنجاب جہاں بیٹھتے ہیں تو وہ ان کو آ کے اپنی اس لین میں آ جاتے ہیں. وہ ہم نے ایک نئی جدت پیدا کی ہے تاکہ اس فلو کو جتنا ہم بہتر بنا سکتے ہیں ود دا پیسج آف ٹائم ود آور آل ہول ہارٹیڈ ایفرٹس کر رہے ہیں. صحیح. اچھا سر اس کے ساتھ ساتھ جس طرح ابھی موسم بھی ہمارا چینج ہے گرمیوں کا موسم ہے تو اس حوالے سے جو ٹریفک اہلکار ہیں ان کے لیے آپ لوگوں نے کیا سہولیات ان کو دی ہیں؟ ظاہر سی بات ہے گرمی کا ایک یہ آپ کا بڑا اچھا ایک کوشچن ہے. یہ ہمارا یہ جو نظام اس کی مثال ایسی ہے جیسے ٹریفک وہیکل کے کسی انجن میں ریڈیٹر کی ہوتی ہے. تو ان کو کول اینڈ کمپلیسنٹ رکھنے کے لیے ہم نے باقاعدہ چوکوں پہ چھتریاں پرووائڈ کی ہیں. ٹھیک ہے. سیکنڈلی موبائل کینٹین ہے ہماری جو ان کو پانی وغیرہ بھی مہیا کرتی رہتی ہے. پورے رمضان میں ہم ان کو باقاعدہ افطاریاں بھی دی ان کو سب کو. ٹھیک ہے. ایٹ دیئر اسپاٹ. تو یہ ہماری کاوش ہوتی ہیں. اور دوسرا ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ سہولتیں دینے میں کہ جہاں کوئی ہیوی چوک ہے جیسے بہت گیٹ ہے ٹھیک ہے اور اسی نوعیت کا کوئی چوک اور خونی برج چوک جیسے شہر کے اندر وہاں ان سے 2 گھنٹے ڈیوٹی کروائیں پھر ان کو پوائنٹ شفٹ کر دیں کسی ایزی پوائنٹ پہ بھیجیں کیونکہ انسان ہے مسلسل 8 گھنٹے اسے مطلب ہاتھوں کے اشاروں سے ٹریفک مینیج کرنا آسان نہیں ہے. اور ان کے پاس مطلب ہے اپنا ذاتی طور پہ بھی یہ اس کو مینیج کرتے رہتے ہیں اپنے اگر 5-6 کسی چوک پہ ہیں کسی کا تو ایک نے اگر زیادہ ایگزرشنز کی ہیں تو اس کو سائڈ پہ تھوڑا سا آرام بھی دیتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں. اور کیونکہ ان کی ہیلتھ ہے تو یہ نظام چلے گا. اور دوسری بات یہ ٹریفک پولیس کی جو ذمہ داری ہے یہ تو ہر لمحے کی ہے. 8 گھنٹے اس کو کوئی وہ نہیں ہے کہ وہ اب بیٹھ جائے اب کرائم ہو رہا ہے اب نہیں ہو رہا. وہ ہر صورت ہی ہوتا رہتا ہے ہر وقت ہی ہوتا رہتا ہے اس کو مینیج کرنا ہے. تو 8 گھنٹے مسلسل اس سے ہم جب یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں تو پھر ہمیں اس کو چھتری اور ریسٹ بھی دیتے ہیں چھٹیاں بھی ان کو دیتے رہتے ہیں اور ان کی باقاعدہ برداشت اور ایک تگ و دو کے حوالے سے ان کی کیپیسٹی بلڈنگ بھی کرتے رہتے ہیں. اچھا وہ بھی بڑی ضروری ہوتی ہے کیونکہ ہمارے معاشرے میں عدم برداشت کی کمی تو ہے ہی ہے. عدم برداشت ہے پھر اس کے بعد غصہ جو ہے جذباتی جو ہے وہ فوراً ہو جاتا ہے. لیکن وہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دین اسلام کے حوالے سے بھی یہ جب میں نے دیکھا کہ میرا ٹریفک کا جوان جب اپنے روڈ یوزر کو السلام علیکم سے مخاطب کر کے بات شروع کر لے تو پھر وہ سلامتی اور رحمتیں آ جاتی ہیں پھر معاملہ کافی حد تک سلجھتا ہے. وہی کہتے ہیں نا کہ اپنے غصے کو کنٹرول کرنا بھی یہ بھی سب سے بڑا وہ ہے.